سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاتح الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد آپ اور میں زندگی کے اس تجربے سے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات طبیعت کاموں سے مشغولیت سے مصروف زندگی سے طبیعت عجیب بوجھل سے ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بور ہو گیا آدمی، تو پھر دل کرتا ہے خود بخود کہ کسی ایسی جگہ آدمی جائے جہاں فریش ہو۔ تو گورنمنٹ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے، بلکہ انسان کی فطرت کے مطابق جب کوئی شہر بنتا ہے، بڑا شہر ہو چھوٹا شہر ہو، تو وہاں ایک چیز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں کہ آدمی وہاں جائے تو اس تفریح کو حاصل کرے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گارڈن، باغ یا پارک جس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شہر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ محلوں کے ساتھ یا کسی ایسی رہائش کے ساتھ ایک پارک تعمیر کر دیا جاتا ہے جس میں باغ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کی زندگی کا بہت ضروری حصہ ہے۔ صبح انسان جائے اور واک کرے اور اس کی عادت ڈالے کسی پارک میں، ہزاروں بیماریوں سے بچ جاتا ہے جسم انسان کا، فریش محسوس کرتا ہے سارا دن۔ ہیلتھ کے نقطے سے بھی، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھے آدمی کسی باغ میں جائے، سیر کرے۔ تو یہاں تو ذرا موسم دوسرا ہے، اس لحاظ سے بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بچے بھی پارک میں کھیلتے ہیں۔ بہرحال ایک جب انسان پارک میں جاتا ہے تو اس وقت اس کا جسم کا بوجھ کافی ہلکا ہو جاتا ہے اور ذرا فریش محسوس کرتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے آدمی۔ مارننگ واک بھی ہوتی ہے، ایوننگ واک بھی ہوتی ہے، صحت کے ساتھ اصولوں کے حساب سے۔ یہ انتظام ہماری زندگی کے اندر آپ دیکھیں کیا جاتا ہے، شہروں میں بھی، پارکوں میں بھی، اور ہجوم ہوتا ہے خاص طور پہ گرم علاقوں میں، جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے۔ شام کو لوگ آتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھول ہیں، پتی ہیں، پرندے ہیں، ہر قسم کی چیزیں ملیں گی، اور کچھ نہیں، آدمی کونے میں بیٹھ کے ذرا سستا لیتا ہے تو جسم بہت ریلیکس انسان کو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کا حساب ایسا ہے کہ صرف جسم ہی نہیں تھکتا، بلکہ جسم سے زیادہ انسان کی روح تھک جاتی ہے۔ اندر ایک انسان کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایسا کام کرتا ہے کہ جسمانی کام نہیں، ذہنی کام ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی چیز اٹھائی نہیں ہوتی۔ تو اندرونی جسم کا سسٹم بھی ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بھی بہت تھک جاتا ہے، اور اس کے اطمینان کے لیے بھی اللہ نے چیزیں بنائی ہیں۔ یہ تو ہے کہ جس طرح انسان جسم تھک جاتا ہے تو پارک میں چلا جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو یہ جو روح ہے انسان کے اندر جو ہے
وہ بھی یہ دنیا سے وہ زیادہ تھکتی ہے، اس پہ دنیا کی گند زیادہ چڑھتا ہے، اس پہ دنیا کے معمولات سے وہ زیادہ تھک جاتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روح سے تھکا ہوتا ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ مجھ میں کیا وجہ ہے، میں یار تھکا رہتا ہوں، پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا. اچھی خوراک بھی کھاتا ہے، جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کچھ پتہ نہیں کیا بے چینی سے لگی رہتی ہے، کچھ سکون نہیں ہو رہا. یہ سمپٹم ہے کہ بھائی تیرا جسم صحیح ہے، اندر تیرا سسٹم جو ہے نا وہ تیرا پریشان کن معلوم دیتا ہے، اس میں وہ ڈیفیکٹ ہوا ہے تیرے. نہیں سمجھے بات؟ یہ ہے ایک بیماری لوگوں کو. باہر بالکل آپ کو چاکو چوبند نظر آتا ہے آدمی ٹھیک ٹھاک، اندر مرے ہوتے ہیں بالکل ڈیڈ باڈی ہوتے اندر سے. ان کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے، بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے، کسی بات میں لطف آ رہا ہے ان کو، کیونکہ ظاہر تو صحیح کر لیا جسم سے، انہوں نے ایکسرسائز یہ وہ، چلو باغ میں چلے گئے، گارڈن میں بیٹھ گئے، اندر تو مطمئن ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کے جب اندر پریشان ہوتا ہے، اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، تو آپ بے شک ان کو باغ میں بٹھا دیں، چشمے پہ لے جائیں، بیچ پہ لے جائیں، کہیں لے جائیں، وہ مردہ ہی تھا، مردہ ہی آتا ہے بیچارہ، اس کو لطف نہیں آتا. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے جس سے وہ کور کرے، اپنے آپ کو خوش کرے. تو اللہ تو خبیر و بصیر ہے، وہ تو خالق ہے، تو جانتا ہے جیسے انسان کے جسم کے لیے یہ اہتمام کریں گے، پارک بنائیں گے، جسم کو ریلیکس کریں گے، تفریح کی چیزیں ہوں گی، ریسورٹ ہوں گے، جائز ہے بالکل اسلام میں، کوئی بری چیز نہیں. گھوڑا دوری کریں گے، گیم کھیلیں گے، سب جائز ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسری جو چیز ہے ان کے پاس روح، اس کا یہ پارک نہیں بنا سکتے، اس کا کوئی گارڈن نہیں بنا سکتے. اللہ پاک کہتا ہے کہ چلو اس کے لیے میں خود گارڈن بنا دیتا ہوں. جو اللہ گارڈن بنائے گا اس کے پھول کیسے ہوں گے مجھے بتائیں، ان کی خوشبو کیسی ہوں گی، اس پہ سیر کیسی ہوتی ہوگی، سوچ کیسی سیر ہوتی ہوگی. ہاں تو بیٹھ کے آگے ہم نے چڑیاں دیکھی نہیں. اللہ کے جو پارک ہوں گے جب اس میں آدمی گھومنے جائے تو مجھے بتائے کوئی بغیر مزے کے آ سکتا ہے؟ خود سوچے. اس سے بڑا بد قسمت انسان کون ہوگا کہ اس کے قانون پہ وہ پارک ہو، وہاں انتظام ہو اللہ تعالیٰ نے خود، اب وہ اس پارک میں سیر ہی نہیں کرتا، نہ صبح سیر کرتا ہے، نہ شام کو سیر کرتا ہے، نہ دوپہر میں جاتا ہے، نہ ظہر میں جاتا ہے، نہ عصر پہ جاتا ہے یا نہیں؟ تو رونا کس چیز کا؟ مجلس لگی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بتانے والے تو آپ ہی ہیں نا، صحابہ کرام میں موجود تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا وَإِذَا مَرَضْتُ رِيَاضَ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں صحابیو تمہیں آج ایک چیز بتاتا ہوں قیامت تک کی امت کے لیے، کہ اللہ پاک نے تمہارے پارکوں کا انتظام کیا ہوا ہے تمہاری روح کے پاس. جسم کے پارک تو بن جائیں گے لیکن روح کی پارکوں کس نے انتظام خود کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَإِذَا مَرَضْتُ رِيَاضَ، وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کہیں جی وہ کون سے پارک ہے؟ اور جسم کا تعلق چھوڑ دو، بس ایک دفعہ بھی جاؤ گے تو ایسا جنت کا جھونکا پڑے گا، اندر سارا صاف ہو جائے گا. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ عام بات تو نہیں ہے. اللہ کا پیغام دینے وہی آئے تھے نا، پیغمبر تھے نا، آخر زمان پیغمبر تھے، کہ جو کہہ رہے ہیں سند ہے، اس کے بعد کوئی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی بات بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. عیسیٰ کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ بھی ہے، چلتا رہا سسٹم. اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نہیں جس کے ان کے اوپر کوئی بات کہہ دے تو ختم ہی رہتی بات. تو آپ نے اعلان فرمایا بھائی جب جنت کے باغوں میں، سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے باغ بنائے ہوئے نا، سب بڑے حیران ہو کے یار جنت کے باغ، پھر وہاں سیر کی، اس سے بھی آگے بات کی. بھائی امراۃ الجنہ فرمایا فرتاؤ، کہ وہ تو ایسے باغ ہیں، دنیا کے باغوں میں جسم لے کے جائیں گے تو کھانا اپنے لے کے جانا پڑے گا، سینڈوچ اپنے لے کے جائیں گے، جاتے ہیں نا ایسے، چائے کا سامان اپنا لے کے جاؤ گے، چادریں اپنی لے کے جاؤ گے. ایسا ہے کہ چلو باغوں میں چلتے ہیں، کوئی خود دیں گے باغ والے ہمیں، کوئی بھی نہیں دیتا. بچوں کے لیے سینڈوچ لے کے جاتے ہیں، ٹافی لے کے جاتے ہیں، آئس کریم لے کے جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھیں گے، درخت کے نیچے بیٹھیں گے،
اور لگتا ہے وہ تو باغ جنت کا ایسا ہے جس میں تمہیں اللہ سیر کرائے گا، اس میں کھانا بھی وہ خود دے گا. پڑھتا ہو بھائی، ایک کام کر لینا کہ اتنا کھانا کہ رجنا ہی نہ تم. پڑھتا ہو بے انتہا کھانا، اس میں کنجوسی نہ کرنا. کوئی جنت کا کھانا ہوگا، کھاؤ گے ہضم ہو جائے گا. سبحان اللہ، کھاؤ گے ہضم ہو جائے گا. جنت تو ایسی کھانا ہوگا نا، آپ نے کھایا بڑے بڑے مرغے آ گئے، پٹیل آ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، یہ روسٹ ٹانگیں آ رہی ہیں، روسٹ مٹن کی، آپ دوائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. اور لے کھاؤ. ہضم کیسے ہوگا؟ ہلکی سی ایک ڈکار آئے گی، وہ ڈکار ایسے ہوگی کہ پوری جنت میں خوشبو پھیلے گی اس کی. یہاں تم کہتے ہیں ڈکار مت لو، یا کیا بدتمیز آدمی ہے، دور بیٹھو. برا سمجھتے ہیں نا. تو جنت کے انتظام کیا ہے کہ ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی اور وہ خوشبو، مشکوں کی خوشبو ہوگی اس میں بھی، مست ہوں گی ہو رہے ہیں سب. وہ جہاں ڈکار آئی پھر ختم کرتا، اور لے آؤ بھائی. ہاں، تو یہاں جنت کی پریکٹس کرائی جائے گی. فرتاؤ، وہاں جس باغ جو اللہ نے لگائے ہیں ہر کارنر کے اوپر لگائے ہیں، اللہ پاک نے کرتا ہے تمہاری روح کے لیے ہے، جسم کے لیے نہیں ہے. انتظام کی ہے کہ دنیا میں پریشان ہو جاؤ، مصیبت زدہ ہو جاؤ. پریشانی تو ہے ہی دنیا میں، تمہیں سکون کہیں نہیں ملے گا، ہاسپٹلوں میں نہیں ملے گا، دوائیوں سے نہیں ملے گا. جسم کو تو تم صحیح کرتے رہو اللہ کا، لیکن اس کا تمہیں علاج کہیں نہیں ملے گا. پریشانی رہو گے، پریشانی مر جاؤ گے. ہاں، اگر بچنا چاہتے ہو تو کارنر پہ جو میں باغ لگاؤں گا اس باغ میں سیر ضرور کر لیں. کرنی چاہیے دوستو، نہیں؟ کتنے بدقسمت لوگ مجھے بتائیں، اس سے بدقسمت ہوگا. کلیل ما تشکرون قرآن کہتا ہے کہ ان پہ تو مہریں لگیں گی ایسے آدمیوں پہ کہ باغ سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ سیر نہیں کر رہے، اس میں کھانے کا بھی انتظام ہے. صبح کے وقت تو ناشتہ ملے گا. سبحان اللہ، کیا ناشتہ ہوتا ہوگا. جس ٹائم بیٹھو گے اسی وہ کھانا دیا جائے گا. دوپہر کو کرو گے دوپہر کا کھانا ملے گا، رات کو کرو گے تو سب پر ملے گا، بہترین ڈنر ملے گا. اللہ کے نبی نے کہا فرتا خوب رجنا سو. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ پر، وہ تو ہمیں بتائیں کدھر ہے، یہاں نظر تو کوئی نہیں آنا باغ. کہتا نظر آنا چاہیے. تو باغ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حلق الذکر، کہ ذکر کے حلقے جو ہیں یہی تو باغ ہیں. یہی تو باغ ہیں جنت کے، جس کو تم سمجھتے نہیں، عقل تمہاری نہیں جاتی. کبھی آؤ تو صحیح، اس کے پھل کھاؤ جا تو پتہ لگے کیسے پھل نکلتے ہیں اس میں. اللہ، آموں کو بھول جائیں گے، چوسا کو بھول جائیں گے، ٹھکور کو بھولیں، سب بھول جاؤ گے. اس کا ایک آم چوس لو گے تو لطف ہی لطف آ جائے گا. اللہ اکبر. اس کے لیے ذوق چاہیے تھوڑا، اس کے پھل کھانے میں شوق اور ذوق چاہیے. یہ ہے شرط اس کی. اس کا ٹیسٹ جبھی آتا ہے کہ اس میں ذوق چاہیے، شوق اور اشتیاق چاہیے انسان میں. تو میرے بھائی ہو، ہلکا ذکر جو ہے، جو ذکر کے ہلکے لگے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ایک باغ قائم کر دی ہے جنت میں. اب افسوس کی بات ہے کہ اس میں کچھ چرنے والا نہ آئے، اس میں کھانے والا. دنیا پریشان پھر رہی ہے، مصیبت زدہ پھر رہی ہے، برے حالات ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، یقین اڑے ہوئے ہیں. بلکہ خود ان حلقوں سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں ملاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. یہ ہے جو جن لوگوں پہ عذاب ہوتا ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں مردے ہیں، یہ مردے ہی چلے جائیں گے. یہ قدر ان کے تو سمن بکم، یہ تو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں ان لوگوں کے. اللہ جو بتاتا ہے، اللہ کے نبی جو اعلان فرماتے ہیں، یہ اعلان کی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بہترین اور خوبصورت باغ ہیں اور انتظام اللہ نے صبح شام کا کیا الحمدللہ. اور حقیقت یہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو سارا دن کام کرتا ہے، دنیا کا گن چڑھتا ہے، مصیبتیں، پریشانی، بچوں کی ادھر ہزاروں جھوٹ پر کس کس کام میں لگا ہوتا ہے. شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس باغ کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے آدمی بیٹھتا ہے اس باغ میں تو سبحان اللہ، اللہ کی بھی، وہ تو اللہ کا باغ ہے، جنت ہے. ایسا سیٹ کر دیتا ہے اللہ پاک. کتنی بڑی رحمت اس بندے میں کہ دنیا میں رہتا بھی، دنیا کے کام بھی کرتا ہے اور جنت میں بھی گھومتا رہتا ہے. ذکر کرنے والی کی تعریف ہے دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت اونچا مقام دیا ہے، ذاکرین کو دنیا کے اندر.
دنیا سے تیار. دیکھیں ایک چیز ایسی ہے کہ جنت کے لیے دنیا سے تیار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو. اس کو وہی لذتیں آنا شروع کرتی ہیں, وہی مزے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے اللہ والے ہیں جو اٹھتے ہی نہیں تھے اللہ کے ذکر سے, اٹھتے ہی نہیں تھے. میں بتا نہیں, اشتیاق اور شوق کی بات ہے. ہم تو اس ذکر کی مجلس رکھتے تو آتی ہی دیر سے, وہ بار ہے کوئی کہہ رہا ہے, تو کہتے ہیں ہر چیز کو قربان کر دو, ہر مجلس کو قربان کر دو جس وقت اللہ کے ذکر کی مجلس قائم ہو رہی ہو. ایسے کہنے سے نہیں آئے گا. میں آپ کو واز کو نصیحت یہ نہیں, یہ تو خود انسان کے اندر شوق اور اشتیاق ہوتا ہے کہ یار ذکر ہو رہا, چلو چلو, ہر چیز چھوڑنے کو دل کرتا ہے. نماز وہیں پڑھیں گے یار, چلے وضو وہیں کریں گے یار, ذکر نکلنا. جب یہ شوق پیدا ہو, اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھیں شوق کے مطابق دیتے ہیں, ذوق کے مطابق ملتا ہے. یہ نہیں کہاں جائیں ذکر میں سب بڑھیں, ہم تو ذکر کرتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے, اس شوق کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتا ہے. زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. میلوں میلوں ہزاروں میل سے دور سفر کرنے والے خود میرے حضرت رحمۃ اللہ کی زبان سے ہم نے بات سنی ہوئی ہے. کیا شوق اور ذوق ہوگا ان لوگوں کے اندر. نہ گاڑیوں کا انتظام تھا وہاں, نہ کوئی اچھی سفاریاں تھیں, نہ کوئی اچھا ماحول تھا. 80 سال پرانی والی بات ہے. موسم بھی یہ تھے, حالات یہ تھے, گھریں یہ پڑتی تھیں, دریا بھی ایسے ہی بہتے تھے, کچی چیزیں تھیں. سبحان اللہ. ذوق اللہ کے ذکر کے اتنا تھا, فرماتے ہیں کہ ہم جمعرات کا انتظار کرتے تھے اپنے شہر کے اندر. اور کتنی بڑی بات ہے کہ صبح یہاں ذکر ہو رہا ہو اور لوگ وقت پہ نہیں آ رہے, وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں جی, ادھر امامت کر لیتے ہیں جی, ادھر فلاں کر لیتے ہیں. یہ ذوق ہے. اللہ کے واسطے میری باتوں سے ذوق پیدا نہ کریں. میں تو کہتا ہوں خود انسان میں ہونا چاہیے. یہ ایک تو ہوتا ہے زبردستی کسی کو کہا جائے, اس کہنے کے بعد منہ بنا کے آ رہا ہے جی تو وہی ناراض ہوں گے. بالکل نہیں, واللہ اس طرح سے میں نہیں کہتا ہوں. یہ تو میں ایک عرض کرتا ہوں, اس کے کہنے سے آئیں گے وہ ذوق نہیں ہے. ذوق تو یہ ہے کوئی کہیں نہ اور آگ لگ جائے جسم کے اندر. بے قراری. مجھے نہیں مزہ آتا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ میرا چانس بھی بن جائے میں نہیں جاتا ہوں. کیوں؟ میں اس وقت جانا پسند کرتا ہوں کہ مجھے راتوں کی نیندیں اڑ جائیں اور مجھے سو تو مدینہ نظر آئے, چلو تو مدینہ نظر آئے, پھر مجھے ٹکٹ لینے میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. بس گھڑیوں کا انتظار کرتا ہوں کہ ایسی آگ لگا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی, اپنے حبیب کے دربار کی, کہ میں رکوں نہ پھر کسی طریقے سے. اور پھر جب یہ آگ اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ منزلوں کو, عشق کی منزلوں کو خود آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایک شوق کی بات ہے. ابھی تو اللہ نے کہا کہ افسوس ہے کہ کوئی میری نعمتوں پہ شکر ہی نہیں کرتا. ان کو شکر گزار بندوں میں لکھا جاتا ہے جس شوق و اشتیاق کو پیدا کرتے ہیں. رات کو اس لیے سوتے ہیں کہ صبح کیوں عصمت ہی تو یہاں ذکر ہے, فلاں ذکر ہے. ذکر کرانے والا, آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں جو اللہ کے باغ کا کنٹرول کرنے والا مالی ہوگا اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بولے سبحان اللہ. آپ نے ایک باغ بنایا, ایک بات ایک مثال آ رہی ہے, ایک باغ بنایا, اس باغ میں آپ نے ایک مینیجر رکھا, ایک ملازم رکھا کہ تم نے بھائی چابی اس باغ کی ہوتا ہی نہیں ہوتا, تم نے اس کی رکھوالی کرنی ہے, تم نے دیکھنا ہے, تم مالک کو اس باغ کے, جس کو نکال دو اس کے اندر پوزیشن ہوگی اس کی نہیں ہوگی. وہ کس کا ملازم ہے؟ میں فلاں آدمی کا ملازم ہوں. تو جو اللہ کے باغ کے ملازم ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کیا, ان کی تو زیارت کر لینی بہت بڑی بات ہے. تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس باغ کا انچارج جس کو بنا دے گا, تو انچارج ہے بھائی فلاں جگہ یہ باغ لگ رہا ہے, ہم نے تجھے انچارج بنا دیا. یہی ذوق نہیں. اس انسان کو ایسا کیوں سمجھے آدمی؟ مجھے بتائیں کیا رتبہ اللہ پاک اس کو دیتا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اتنا ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے تاکہ ہمیں اور ذوق پیدا ہو. لیکن نہیں ہوتا پیدا, کیونکہ مرا ہے اندر, ہمارا خواہشات تو جلا ہوا ہے. شکوا کی ہے انسانوں سے. باغ بھی میرا ہو, مالی بھی میں نے لگایا ہو, پودے بھی میں نے لگائے ہوں, پھل بھی میں دے رہا ہوں, مزے بھی جنت کے ہو رہے ہوں, ہوائیں بھی جنت کی آ رہے ہوں, اور جنت میں جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ فرشتے آمین کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہو سکتا نہیں کہ ذکر میں بیٹھ کر انسان دعا مانگ قبول نہ ہو, دعا تو ویسے بھی قبول ہوتی ہے, لیکن وقت ہے اس کے ظاہر ہونے کا.
یا تو اسی وقت دے دے اللہ تعالیٰ یا پھر حقیقی جنت میں انسان کو عطا فرما دے، لیکن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انتظار کرتے تھے بزرگ کہ فلاں بزرگ کی مجلس میں جائیں گے 100 میل کا سفر کر کے، کیوں؟ اس مجلس میں جا کر ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ ان کو اتنا اعتقاد تھا کہ جہاں مالی بیٹھا ہے 100 میل دور پہ جو مالی بیٹھا ہے وہ مالی اللہ کی طرف سے ہے، حلقہ لگ ہی نہیں سکتا۔ لگ سکتا ہے ذکر کا حلقہ؟ کرنا نہ چاہے تو کیسے لگ سکتا ہے؟ اتنی بڑی جس کی بشارت اللہ کے نبی دے رہے ہیں، حلقہ ذکر، آؤ فرتا ہو کھاؤ۔ کیسے کیسے پھل لگائیں اللہ تعالیٰ میں سے اس باغ کے اندر، سیب انگور آڑو نہیں ہے، یہاں جن پھلوں کا ہماری روح کو ضرورت ہے وہ ہیں۔ وہ کون سا پھل ہے؟ ابھی ایک اور بعد میں پھل بھی بتا دوں آپ۔ وہ پھل ہے صبر کا، توکل کا، تحمل کا، برداشت کا، محبت کا، ایثار کا۔ یہ پھل ہے جو انسان کو توڑتا ہے۔ الحمدللہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے صابر بن جاتے ہیں، شاکر بن جاتے ہیں، قناعت گزار بن جاتے ہیں، تحمل کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس پھلوں کو کھاتے ہیں اللہ کے ذکر میں صبح شام۔ قلیل ما تشکرون کہتا ہے، اس سوکھ سمجھتے ہی نہیں، افلا تعقلون، عقل ہی نہیں ہے ان لوگوں ہے یا نہیں؟ کتنا فرق ہو گیا کہ جب ایک صبح شام صبر کا پھل آپ کھا رہے ہیں، اللہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں، تو وہاں سے آپ صابر بن کے نکلیں گے یا جاہل بن کے نکلیں گے؟ تبھی ہے کہ ایسے علوم کے دروازے کھلتے ہیں الحمدللہ، ذکر کرتے کرتے صبر کی منزلوں پہ آ جاتے ہیں، تحمل آ جاتا ہے۔ پریشان لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں پہ ان کو اللہ تحمل اور برداشت کے پھل کھلا دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے دروازے کے پھل کھائے بغیر جو وہ پھل جو اسے کھاؤ، فرتا ہو اور خوب کھاؤ، صابر ہو جاؤ گے، شاکر ہو جاؤ گے، فروتنی کرنے والے ہو جاؤ گے، نعمتوں پہ شکر کرنے والے ہو جاؤ گے، گریہ کرنے والے ہو جاؤ گے۔ ایسے ایسے مقامات اللہ تعالیٰ وہ پھل جو انسان کھاتا ہے، یہ سب میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، کچھ جیب سے نہیں نکال کے دے رہا، انسان نے سمجھ نہیں آتی آئے کس طرح، تالے جو پائے نا دل چاہتا آئے کس طرح۔ اور یہ وہ زمانہ آ گیا جس پہ نے شکایت کی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ یہ چیزیں ملتی ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یہ اللہ کے ذکر کے حلقے جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، اور ہم محتاج ہیں۔ دنیا اتنی گندی ہو چکی ہے کہ جو آج سے 10 سال پہلے گند تھا دنیا کا، اس سے 10 گنا بڑھ چکی ہے۔ 10 سال پہلے جس دنیا کے اندر میں تھا اب وہ دنیا نہیں رہی ہے، بلکہ 10 گنا آگے بڑھ چکی ہے گند کے اندر، اس میں آ گئے ہم۔ ہر لمحہ دنیا کا گندا ہوتا چلا جاتا ہے، گندا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں، خون ہی خون، خون ہی خون۔ یہ دکھایا جاتا ہے کشمیر کا، آدمی دیکھ نہیں سکتا، اس سڑک پہ گزارتے ہیں پوری سڑک میلوں تک خون سے بھری ہوئی ہے۔ کن لوگوں کے خون بکھرے ہوئے ہیں، بچوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، کوئی احساس نہیں۔ لوگ دنیا پوری دنیا ان خونوں سے کھیل رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ ایسا فتنہ کبھی سوچ سکتا تھا آدمی کہ دنیا میں آئے گا؟ مجھے بتائیں کیوں؟ اللہ کی ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، نہ شکر ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بالکل صحیح ہیں، بس وہاں ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو دستور ہے کہ پہلے کسی کو دکھاتے ہیں کہ تم ان سے سبق سیکھو، ہم اس میں انجوائے کرتے ہیں، ہم سبق سیکھیں اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر جس طرح سیلاب کا پانی چلتا آتا ہے نا، ایک دن اس جگہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو کل ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تو کیوں نہیں آتا تھا ذکر میں؟ ذکر کیا فاروقی صاحب نے آگے چلایا تھا؟ ان کی جرت تھی کہ وہ ذکر کر سکتے، ان کو مجال تھا ذکر کر سکتے؟ کون ان کو لے کے آیا تھا؟ کس نے ان کو بٹھایا تھا؟ کس نے آپ کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کی تھی کہ تم اس کی طرف جاؤ، راغب ہو جاؤ؟ تمہارا رشتہ دار تھا؟ نہیں، یہ میں تھا، تمہارے دلوں کو ملا دیا اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ میں چاہتا نفرت پیدا کر دیتا تم نہ آتا، لیکن کیوں کہ میں نے اس کو مالی بنایا ہے اپنے گارڈن کا۔ بولے سبحان اللہ۔ محبت پیدا کی، آؤ اس کے باغ میں اور چنو پھلوں کو جو میں نے تمہارے لیے پیش کیے۔
نہیں سمجھتے. عظیم مضمون ہے. دیکھیں ان باتوں میں عظیم مضمون ہے. سمجھنے میری بات ہے یا نہیں آ رہے؟ کتنا آسان بات ہے. اب چھوڑیں گے ذکر خلق کا, ٹائم پہ پہنچیں. شوق, اگر یہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, اگر ان چیزوں سے آپ کا شوق کم ہو رہا ہے, اشتیاق میں کمی آ رہی ہے, تو یہ انتہائی نقصان آپ جا رہے ہیں. بے شک دنیا آپ کی بڑھ رہی ہے جیب, لیکن اس میں آپ کی اگر کمی آ رہی ہے شوق میں, تو سمجھیں اللہ تعالیٰ سخت ترین ناراض ہے اور جہنم کے گڑھوں میں آپ جا رہے ہیں. اگر اس میں اشتیاق بڑھ رہا ہے, شوق دن بدن اور بڑھتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے, دیوانی آ جاتی ہے اس پر. ایسی نہیں اللہ نے کہا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. یہ معیار دیا ہے کہ میرا یہ اتنی زبردست جماعت ہے, حلقہ ہے, کہ اس میں پاگل ہو جاؤ, مجنون ہو جاؤ. کہ دنیا میں کسی عبادت کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے دوستو, کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں, کسی عبادت کے لیے مجھے بتا دیا اللہ نے کہا کہ پاگل ہو جاؤ. نماز کے لیے کیا ہے, قرآن کے لیے کیا ہے, حج کے لیے کیا ہے, کسی بھی عبادت کے لیے نہیں کہا کہ اتنی عبادت پاگل ہو جاؤ. قرآن سے بڑی کوئی اور چیز ہے لذت کی؟ لیکن نہیں, اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کہا ہے. کیوں؟ سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھتا نہیں اس کائنات کو تو, پتے پتے, ذرہ ذرہ, ان کے قائم ہونے کی, ایگزسٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ, کی زمین آسمان میں کوئی ایسی چیز جو میں نے پیدا کی ہو, جو اس میں وجود رکھے گی, میں اس کا خالق ہوں گا. میں ہی خالق ہوں گا, اور کوئی خالق ہو نہیں سکتا. ہے ہو سکتا ہے کوئی؟ میں ہی خالق ہوں اس کا. جس کا وجود اس کائنات میں آ گیا وہ میں نہیں پیدا کیا, میں اس کا خالق ہوں. اور جب میں اس کا خالق ہوں تو لازم ہے اس پہ سبحان اللہ کو میری تعریف کرے, میرا ذکر کرے. بتائیں ہمارا ذکر ہلکے چل رہے ہوتے ہیں. اب کتنا فرق ہوگا اس میں, کہ جس کا اشتیاق ہوگا وہ 10 میل دور سے دور آ جائے گا. مجھے ایک بات یاد آتی ہے جب میں حلقہ دیکھتا ہوں, چلیں آزما لیں, سبھی سن رہے ہوں گے اس وقت. آج میں اعلان کر نہیں رہا ہوں, کر دوں کہ بھائی حلقہ میرا کھل گیا, جس نے جہاں سے بھی آنا صبح آ جائیں. اللہ کی قسم پوری مسجد بھر جائے گی آپ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. لندن سے, ادھر سے, اگر لوگ نہ آ جائیں, بھر جائیں مسجد, پھر آپ مجھے بتائیں. بے قرار ہوتے ہیں لوگ, لیکن یہ اللہ آزماتا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک آزمائش آئی تھی جہاں سے مجھے نکال کے یہاں لایا گیا. یہ بھی یاد رکھا. کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا کہ آپ ترسیں گے اور حلقے میں نہیں آ سکیں گے. وقت ہوتا ہے. اللہ دیتا انہی کو, شکر تم لازید کو, یہ انہی کو دیتا ہے جو شکر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, ان سے پوچھیں جو بیچارے آن ایئر سنتے ہیں, پتہ نہیں کیسے لوگ بیٹھے ہوں گے, کیسے حضرت باتیں کر رہے ہوں گے, کیسا مجمع ہوگا. ایک خیال بن جاتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے 30, 40, 50 سال ساتھ میرے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا تھا, وہ نہیں آ سکتے. یہ خوش قسمت نہیں پولٹر والوں کی. اور وہ نخرے کریں, نہیں جی ہم تو وہاں نماز پڑھتے, ہم تو فلاں یہ کرتے. اللہ کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے. جس نعمت کو اللہ دے دے, سمجھ بھی دے دے, فہم بھی دے دے, انٹروڈکشن بھی کرا دے, اس کے بعد جو نخرہ ہے سمجھو وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کو, اس پر گرفت ہے. ساری بات استدراج ہے اس کی, کیونکہ مین چیز جو اللہ نے اس کو دی تھی اس پہ اس نے نخرہ کیا ہے. کیسے چلا گیا اس کا ذوق نیچے, کیسے چلا گیا اس کا اشتیاق نیچے, کیسے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے ادھر. دوسری محبتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, دوسری جگہ کیوں اس کا شوق بڑھ رہا ہے. ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے پاس سے ریجیکٹ کر دیا, ختم ہو گیا. شکر کریں جب شوق بڑھتا دیکھیں, اللہ کے بارگاہ میں سجدے شروع کر دیں. اب یہ ضعیف صاحب ہیں, کہاں سے ان سے پوچھیں, کون سے شہر سے آئے ہوں گے, یہ ہاتھ میں بوتل پکڑی ہے, عمر دیکھیں آپ ان کی, بہترین تبلیغی ہیں, لیکن چلے کیوں کدھر جا رہے ہیں, اللہ کے ذکر میں جا رہا ہوں. بلیک بن سے آئے بیچارے, اس کو کہتے ہیں شوق. یہ کیا نہیں وہیں پڑھ لیں گے, عشاء کی نماز کیا ہے, ہم کو پتہ نہیں کس کی بات کر رہے, پتہ ہے کیا وہیں پڑھ لیں گے, وہیں جہاں ذکر ہو رہے ہیں پڑھیں. یہ شوق کی کمی ثابت کرتی ہے اس چیز کو کہ ہمارے اندر اللہ ہم سے ناراض ہے. بس ایک ہی چیز, اور جس سے اللہ ناراض ہو نہ اس کے پاس دین ہے, نہ دنیا ہے, نہ سکون ہے, اور نہ اس کو کچھ مل ہی سکتا ہے. دنیا تو صرف ایک ہی چیز کا نام ہے, اللہ کی رضا کا نام ہے. اللہ راضی. نماز وہ جس سے اللہ راضی ہو.
روزہ وہ جس سے اللہ راضی ہو، تلاوت وہ جس سے اللہ راضی ہو، یہ نہیں کہ جس سے ہمارا نفس راضی ہو. ایسا نہیں. ہم کہیں گے رمضان کے روزے ہم نہیں رکھتے، جنوری میں رکھ لیں گے. اللہ کہتا تیری مرضی نہیں چلنی، مرضی میری چلنی ہے. میں نے جون میں کہا نا، جون میں ہی رکھنا پڑے گا تو یہ 14 15 20 24 گھنٹے کا. کیونکہ جب تو رمضان کے روزے 2 مہینے رکھ لے، جنوری میں رکھ لے، فروری میں رکھ لے، ملنا کچھ نہیں تجھے. یہاں جو رکھے گا 30 دن سب کچھ میں اسی میں تجھے دے دوں. کیونکہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ ہلکا یہاں جمع ہوا ہے، یہی نماز پڑھنی ہے، یہیں پہنچنا ہے، لیکن شوق اور ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انسان کی محبت کو دیکھتے ہیں، قلوب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا اشتیاق و شوق ہے میرے نام کا، میرے ذکر کا. مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہے ہی کیوں نہیں یہ شوق، کیوں نہیں شوق پیدا ہو رہا ہے میرے میں. ماتم کرنا چاہیے کہ اللہ شوق بڑھنا چاہیے. قبر نزدیک آ رہی ہے تو گھٹتا جا رہا ہے، ہوگا کیا حال. ایک ہی تو لائن ہے میرے پاس جو میں اس پہ زور لگا سکتا ہوں. تو اللہ پاک سے دعا کریں اگر ہم میں کمی ہے ان چیزوں کی تو جنت کے جو باغ کھلے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ تالا نہ لگائے اس پر، بڑھتے ہی رہیں تو اچھا ہے، اور یہ ہلکے قائم رہیں تو اچھا ہے، اور ہمارے ذوق کو اللہ بڑھائے. الحمدللہ آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجلنا وخطئنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا. ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو مغفرت فرمائے، جنت عطا فردوس میں جگہ نصیب فرمائے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.